ہم اپنی دھرتی کی چاہت کیسے بیچیں؟ 1854 میں جب امریکی حکومت نے سرخ فام انڈین قبائل کو ان کی زمین بیچنے کی دعوت دی تو سواکمش قبیلے کے سردار چیف سیٹل نے مندرجہ ذیل جواب بھیجا: اے واشنگٹن کے سفید فام سردار، ہمیں پیغام آیا ہے کہ تم ہماری زمینیں خریدنا چاہتے ہو۔ تم نے ہمیں اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، یہ تمہاری مہربانی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں تم ہماری دوستی بہت کم ضرورت ہے۔ ہم تمہاری دعوت پر غور کریں گے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے اگر ہم نے اپنی زمینیں نہ بیچیں تو تم اپنی بندوقیں لے کر آ جاؤ گے اور ان پہ قبضہ کر لو گے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم اپنے آسمان کی وسعت اور اپنی دھرتی ماں کی چاہت کیسے بیچیں۔ یہ خیال ہمارے لیے نیا ہے۔ اگر ہم خود بھی اپنی ہوا کی تازگی اور پانیوں کی لطافت کے مالک نہیں ہیں تو ہم سے وہ تم کیسے خرید سکتے ہو؟ ہماری دھرتی ماں ہمارے لیے مقدس ہے۔ اس کی گھاس کا ہر تنکا، اس کی ریت کا ہر ذرہ، اس کے جنگلوں کا ہر درخت، اس کی فضاؤں کا ہر پتنگا ہمارے لیے محترم ہے۔ جب درختوں کے پتے ہواؤں میں جھومتے ہیں تو ماضی کی سب یادیں ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہیں، تازہ ہو جاتی ہیں۔ سفید فام قوم کے مردے جب ستاروں کی سیر کرنے جاتے ہیں تو اپنی دھرتی کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب ہمارے بزرگ اسے یاد رکھتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ماں سمجھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ دھرتی ماں کا حصہ ہے، وہ ہماری ذات کا حصہ ہے۔ اس دھرتی کی خوشبو اور پھول ہماری بہنیں ہیں۔ اس دھرتی کے چھاتی پر چلنے والے ہرن اور گھوڑے، اس کی فضاؤں میں اڑنے والے شہباز اور کبوتر ہمارے بھائی ہیں۔ ہم سب ایک خاندان کا حصہ ہیں۔ اے واشنگٹن کے سردار، تم نے جو ہماری دھرتی ماں کی چاہت اور خوشبو خریدنے کا پیغام بھیجا ہے، کیا تم جانتے ہو تم کس چیز کا سودا کر رہے ہو؟ تم کہتے ہو تم نے ہمارے لیے ایک علاقہ مخصوص ریزرو کر رکھا ہے تاکہ ہم آرام اور سکون کی زندگی بسر کر سکیں۔ تم چاہتے ہو تم ہمارے باپ بن جاؤ اور ہم تمہارے بچے تمہاری دعوت پر غور کریں گے، مگر یہ مرحلہ آسان نہ ہوگا کیونکہ ہم اپنی دھرتی ماں کا بہت احترام کرتے ہیں۔ ہماری ندیوں اور دریاؤں پر جو پانی بہتا ہے وہ پانی نہیں ہے بلکہ ہمارا آباء و اجداد کا خون ہے۔ اگر ہم اپنی زمینیں بیچ دیں تو اپنے بچوں کی وصیت کرنی ہوگی کہ وہ ان کا احترام کریں۔ ہماری جھیلوں کے پانی کی شفاف سطح جو سائے لہراتے ہیں وہ ہمارے بزرگوں کی یادوں کی پرچھائیاں، ان کے پانی کی آوازیں ہمارے بزرگوں کی سرگوشیاں ہیں۔ ہماری دھرتی کے دریا ہمارے بھائی ہیں جو ہماری پیاس بجھاتے ہیں۔ یہ دریا ہماری کشتیوں کو سہارا دیتے ہیں، ہمارے بچوں کو بھوک مٹاتے ہیں۔ اس لیے اگر تم نے یہ دریا خرید لیے تو تمہارے بچوں کو ان کا ایسا ہی خیال رکھنا ہوگا جیسے کوئی اپنے بھائی کا خیال رکھتا ہے۔ ہم جانتے ہیں ماضی میں قبائلی لوگ سفید فام لوگ کے آگے ایسے ہی پسپا ہوتے آئے ہیں جیسے سورج کی روشنی کے آگے پہاڑوں کی دھند پسپا ہو جاتی ہے۔ ہم ان زمینوں کا احترام کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارا آباء و اجداد کی راکھ دفن ہے۔ ہمارے لیے ان کی قبریں، پہاڑ اور درخت سب محترم ہیں، لیکن سفید فام انسان ہمارے نقطہ نظر اور فلسفہ حیات کو نہیں سمجھتے۔ ان کے لیے زمین ایک حصہ ہے، دوسرے حصے کی طرح وہ اجنبی کی طرح ہیں جو رات کی تاریکی میں آتا ہے اور زمین سے جو چاہے لے جاتا ہے۔ ہم اپنے آسمانوں کی وسعت اور اپنی دھرتی ماں کی چاہت کیسے بیچ سکتے ہیں؟ یہ تصور ہمارے لیے بالکل نیا ہے۔ سفید فام انسان زمین کو اپنا دوست سمجھنے کے بجائے اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ جب اسے فتح کر لیتا ہے تو آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ اپنے باپ دادا کی قبریں پیچھے چھوڑ جاتا ہے، ان کا خیال نہیں رکھتا۔ وہ دھرتی ماں سے اس کے بچے چھین لیتا ہے۔ وہ اپنے بزرگوں اور اپنے بچوں کے بارے میں بالکل نہیں سوچتا۔ وہ زمین اور آسمان کے بھیڑ بکریوں اور لال و جواہر کو خریدتا ہے اور بیچتا ہے۔ وہ اپنی بھوک اور لالچ کی وجہ سے سرسبز و شاداب کھیتوں کو صحرا میں بدل دیتا ہے۔ اے واشنگٹن کے سردار، ہمارے اور تمہارے نقطہ نظر طرز زندگی میں بہت فرق ہے۔
نہ ہم تمہیں سمجھ پائے نہ تم ہمیں۔ جب تم ہمارے شہروں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے۔ ان میں خاموشی کا فقدان، وہاں انتہا شور ہوتا ہے، انسان باہر پتوں کو سرسرانے اور پتنگوں کو پھڑپھڑانے کی آوازیں ہی نہیں سن پاتا۔ تمہارے شہروں کا شور ہمارے کانوں کو مجروح کرتا ہے۔ اگر انسان جانوروں کی کرا یا تالاب گرو مینڈکوں کے مباحثے کو بھی نہ سن سکے تو ان کی زندگی کا کیا فائدہ؟ قبائلی لوگ جھیل کے رخساروں کو سہلاتی ہوئی ہوا کے لمس اور بارش میں دھلے ہوئے پھولوں سے معطر فضا سے محظوظ ہونے کے عادی ہیں۔ ہمیں ہماری ہوا بہت عزیز ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں انسان، جانور اور درخت ایک ہی فضا میں سانس لیتے ہیں۔ سفید فام انسان اس ہوا کا خیال نہیں رکھتا جس میں وہ سانس لیتا ہے۔ اس کی کیفیت اس مرتے ہوئے انسان کی ہے جس کی ناک اپنے جسم کی بدبو اور تعفن سے بے حس ہو چکی ہے۔ اے سفید فام سردار، اگر ہم نے یہ زمینیں بیچ دیں تو تمہیں ان ہواؤں کا خیال رکھنا ہوگا کیونکہ وہ ہمیں بہت عزیز رہیں گے۔ یہ ہوائیں زندگی کا تحفظ کرتی ہیں۔ ان ہواؤں نے ہماری آباء و اجداد کے پہلی سانس سے آخری سانس تک ساتھ دیا ہے۔ یہی ہوائیں ہمارے بچوں کو زندگی دیں گی۔ ہمیں چاہتے یہ ہوائیں تازہ اور معطر رہیں تاکہ سفید فام انسان بھی ان کی خوشبوؤں سے محظوظ ہو سکے۔ اگر ہم یہ زمینیں بیچنے کا فیصلہ کیا تو اس شرط پہ کہ سفید فام انسان دھرتی کے جانوروں کو بھی بھائی سمجھیں گے۔ ہم قبائلی لوگ جانوروں کو بھی عزیز رکھتے ہیں۔ ہم نے سفید فام انسانوں کو پہاڑوں اور وادیوں سے گزرتی ہوئی ریل گاڑی کھڑکی کے ہزاروں بحثوں پر گولیاں برساتے دیکھا۔ ہم ان کی ذہنیت کو نہیں سمجھتے۔ ہم سوچتے ہیں اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے معصوم جانوروں کا قتل کیسے رواں ہو سکتا ہے۔ ہماری نگاہ میں انسان اور جانوروں کی زندگی میں گہرا رشتہ ہے۔ اگر سب جانور ختم ہو گئے تو انسان تنہا رہ جائے گا۔ جو مصیبتیں آج جانوروں پر گزرتی ہیں وہ کل سب انسانوں پہ گزریں گی۔ اس زندگی میں سب سے چیزیں آپس میں مربوط ہیں۔ اے سفید فام سردار، تمہیں اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا وہ جس زمین پر قدم اٹھاتے ہیں اس کے نیچے ان کے آباء و اجداد کی راکھ ہے۔ انہیں اس دھرتی کا احترام کرنا ہوگا کیونکہ اس کی آغوش میں ہمارے بزرگوں کے خزانے دفن ہیں۔ ہماری طرح تمہیں اپنے بچوں کو یہ درس دینا ہوگا کہ یہ دھرتی ماں ہے۔ اس دھرتی ماں پہ جو بھی آفت آئے گی وہ ایک دن اس کے بچوں کو بھی متاثر کرے گی۔ جو انسان دھرتی کے چہرے پر تھوکتے ہیں وہ اصل میں اپنے چہرے پر تھوک رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم دھرتی کے مالک نہیں، وہ ہماری مالک ہے۔ انسان نے زندگی کا جال نہیں بنا، وہ اس جال کا ایک دھاگا ہے۔ وہ اس جال کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے وہ اصل میں وہی سلوک کر رہا ہوتا ہے۔ اے واشنگٹن کے سردار، ہم تمہاری دعوت پر غور کریں گے، مخصوص علاقوں میں جا کر بسنے کے بارے میں سوچیں گے۔ اب ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہم اپنی زندگی کے آخری دن کہاں گزاریں۔ ہمارے بچوں نے اپنے بزرگوں کو شکست کھاتے دیکھ لیا، ہمارے بہادروں نے جنگ میں ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ اب وہ اپنی بقائے زندگی اپنے جسموں کو میٹھے کھانوں اور تیز ذابی شراب کے زہر میں بھرنے میں گزاریں گے۔ ہماری زندگیوں کے آخری دن آ گئے ہیں، ہماری نسل ختم ہو جائے گی، ہمارے بچے اپنے بزرگوں کا ماتم بھی نہ کر سکیں گے۔ وہ کبھی نہ جان پائیں گے کہ ایک وہ زمانہ تھا جب ان کے آباء و اجداد سفید فام انسانوں کی طرح طاقتور اور پر امید تھے۔ ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں آخر ہم اپنے بزرگوں کو مرنے سے غمزدہ کیوں ہیں؟ قبائلی انسانوں سے بنتے ہیں اور انسان فانی ہیں، وہ سمندر کی لہروں کی طرح آتے اور جاتے ہیں۔ سب قوموں کی منزل ایک ہے، سفید فام انسان بھی ہمارے بھائی ہیں۔ ایک دن انہیں اندازہ ہوگا ہم سب کا خدا ایک ہی ہے۔ وہ چاہیں سمجھیں ان کا خدا زمین کی طرح ان کی ملکیت ہے، لیکن ایسا نہیں، وہ سب انسانوں کا خدا ہے۔ وہ سفید فام اور سرخ فام سب انسانوں کا پالنہار ہے۔ اس کی نگاہ میں ہماری دھرتی بہت قیمتی ہے، وہ اس کی تذلیل پسند نہیں کرتا۔ ہم جانتے ہیں سفید فام قوم
بھی باقی قوموں کی طرح جس سے نابود ہو جائے گی۔ شاید اس سے پہلے وہ شخص بھی اپنے بستر کو آگ لگاتا ہے، آخر ایک رات اس کے دھوئیں میں اس کا اپنا گھر بھی دم گھٹنے لگتا ہے اپنے گھر میں۔ اے سفید قوم کے سردار، جب ہمارا سورج غروب ہو جائے گا تو تمہارا سورج طلوع ہوگا۔ خدا نے تمہیں طاقت دی ہے کسی خاص مقصد کے لیے، سرخ قوم پر حاکمیت بخشی ہے۔ ہم اس کے کاموں کے راز نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے کہ بھینسوں کو قتل کرنے، گھوڑوں کو رام کرنے اور جنگلوں کے اوپر پیغامات کی ترسیل کے لیے تاروں کا جال بچھانے کے لیے مصلحت کیا ہے۔ ہم نہیں جانتے جانوروں اور پرندوں کی زندگیاں جیرن کرنے کا کیا فائدہ۔ ہم تمہاری دعوت پر غور کریں گے، اگر ہم نے اسے قبول بھی کر لیا تو یہ اس لیے ہوگا کہ ہم اپنے مخصوص علاقوں میں اپنی زندگیوں کے آخری دن اپنی مرضی سے گزار سکیں۔ جب آخری سرخ انسان مر جائے گا، اس کی یاد ایک بادل کا سایہ بن کر پہاڑوں اور وادیوں سے گزرے گی، تب ان جنگلوں کے ساحلوں میں ہمارے بزرگوں کے خواب دھڑکن بن کر زندہ رہیں گے، کیونکہ انہیں اس دھرتی سے ایسی ہی محبت ہے جیسے ایک نوزائیدہ کو ماں کے دل کے دھڑکن سے ہوتی ہے۔ اے سفید سردار، اگر ہم اپنی دھرتی ماں بیچ دیں تو تم اس کی یادوں کو ذہن میں محفوظ کرنا اور ان کا احترام کرنا، اس سے اسی طرح محبت کرنا جیسے خدا ہم سب سے محبت کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا ایک ہے اور ہم سب کی منزل ایک ہے، ایک ہی منزل کے مسافر ہیں۔ سفید قوم بھی ہماری طرح اپنے مقدر سے نہ بچ سکے گی۔ ہم اپنے آسمان کی وسعت، اپنی دھرتی ماں کی چاہت اور خوشبو کو بیچنے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کریں گے، لیکن یہ تصور ہمارے لیے نیا ہے۔ تقریر چیف سیٹل، ترجمہ خالد سہیل۔